کے ساتھ ہیں اور بات ہو رہی ہے موسمیات کی تبدیلی کے حوالے سے، شدید بارشوں کے حوالے سے۔ جب ایسی سچویشن ہو تو اس میں پریکاشنری میئرز کیا لیے جا سکتے ہیں، اور یہ بارشیں شدید کیوں ہوتی ہیں، ان کا سپیل کب کب آتا ہے، اور ان کو کیسے پہلے سے بتایا جا سکتا ہے، کن اداروں نے کام کرنا ہوتا ہے، ان اداروں کے بعد جو ذمہ داری ہماری اپنی انفرادی طور پہ ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی ڈیٹیل میں آپ سے وہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ موسمی تبدیلیوں کے خطرات ان ممکنہ خطرات کو کہا جاتا ہے جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہونے والی مختلف حالتوں، آفات اور صورتوں سے لاحق ہو سکتے ہیں۔ عالمی ادارے جو عالمی برادری ہے، موسمی تبدیلیوں اور گلوبل وارمنگ سے لاحق طویل المدتی خطرات کو بھانپ چکی ہے، اور ورلڈ واچ انسٹیٹیوٹ اور برٹن کے چیف سائنٹیفک ایڈوائزر ڈیوڈ کنگ جو ماحولیات کے ہیں، موسمی تبدیلیوں کو دہشت گردی سے بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں، اور نیشنل اکیڈمی آف سائنس IPCC اور ورلڈ میٹرولوجیکل ایسوسی ایشن متفق ہیں کہ موسمی تبدیلیوں کے خطرات سے نمٹنے کی ضرورت پر اب کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس موسم کی تبدیلی میں آپ اور میں بھی بہت زیادہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جنگلات کو کاٹنے کے حوالے سے اور جو زمین ہے ان کو سوسائٹیز میں کنورٹ کرنے کے حوالے سے بھی ہم اس میں حصہ ڈالتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی موسم کو تبدیل کرنے میں بہت ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر محمد وقار صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر کالج آف ارتھ انوائرمنٹل سائنسز، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، آپ سنا کیسے؟ الحمدللہ۔ انفارچونیٹلی آپ پہنچ نہیں پا رہے، اور ابھی میں پروگرام میں کچھ دیر پہلے بتا بھی رہا تھا کہ ہمارے مہمانوں کو، ہمارے سٹاف کو، ایون ہمارے کیمرہ مینز کو جن کے تھرو ہم نے جانا ہوتا ہے، ہمارے جو آرکائیو کے لوگ ہیں اور جو ہمارے MCR PCR کے لوگ ہیں، ان کو بھی پہنچنے میں مشکلات تھیں۔ تو آپ ماشاءاللہ کوشش تو آپ نے کی لیکن نہیں پہنچ پائے انفارچونیٹلی۔ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی، تو ہم پھر بھی گفتگو کو آپ سے ضرور منسلک کریں گے، چونکہ ہم نے بات کرنی ہے موسمیات کی تبدیلی اور بارشوں کے حوالے سے، اور آپ کی ماشاءاللہ ایکسپرٹیز ہے اس میں۔ فرمائیے گا، سیلابی علاقوں میں رہنے والے ناظرین شدید بارش سے پہلے، جو سیلابی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ شدید بارش سے پہلے کیا حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ہلو، آپ کو آواز آ رہی؟ جی مجھے آ رہی ہے، فرمائیے۔ یہ جو بارشیں ہیں نا، اس بارشوں کا ٹرینڈ جو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے، جی، تو یہ اب تو کافی چینج ہو رہا ہے ڈفرینٹ علاقوں میں، ڈفرینٹ جگہوں پہ۔ جی، تو اس میں اس طرح سے ہے کہ کلائمیٹ کا امپیکٹ جو ہے نا وہ موسم کو چینج کر رہا ہے، تو موسم کی وجہ سے یہ جو بے موسمی بارشیں ہیں نا، بارشیں یعنی ایکسٹریم ایونٹ جیسے فلڈ اور ڈراؤٹس ہیں، وہ اب جو ہے نا کامن ہو گئے ہیں۔ تو جو سیلابی علاقے ہیں جہاں پہ بارش بہت زیادہ کامن ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ جو ایشو ہے نا ریز ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ اگر ہم بات کریں، ایک منٹ ایکسکیوز می، ہلو، جی بولیے۔ مجھے آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ اچھا کوئی نہیں، ہم آپ کو سن پا رہے ہیں، آپ بولتے رہیے۔ اچھا تو یہ جو بے موسمی بارشوں نے اب جو سارا سسٹم ڈسٹرب کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو ایکسٹریم رینز ہے نا وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو سیلابی علاقے بہت سارے جو پاکستان کا کلائمیٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پہلے بارشوں کا جو ٹرینڈ ہوتا تھا، آپ نے دیکھا سردیوں کی جو بارشیں تھیں وہ پہلے جو تھے جنوری اور فیبرری میں ہوتے تھی، لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس سال کم ہوئی ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا وہ ہمارے جو واٹر ریسورسز ہیں ان کے اوپر اثر پڑے گا، کیونکہ 20% پانی جو ہے نا وہ ان بارشوں سے جنریٹ ہوتا ہے۔ تو جو فارسٹ کور ہے وہ تقریباً انہی بارشوں سے جو ہے جنریٹ ہوتا ہے۔ ہماری کراپ جو 20% پانی ہے، تو اس طرح وہ 20% پانی جو ہے نا وہ ہمیں کمی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہمارے کانسیکوینشل جو نتیجتاً ہوگا، جو ہمارے جنگلات ہیں یا ہماری فصلیں ہیں اس کے اوپر جو ہے نا ایڈورس ایفیکٹ جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر فرمائیے، قدرتی آفت یعنی سیلاب اور موسمی اور وقتی بارش سے آنے والے زیادہ پانی میں فرق
कैसे मुमकिन है? ये अलग-अलग चीजें हैं या इंटरलिंक हो जाती हैं? ये इस तरह से होता है कि इंटरलिंक भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये जो कुदरती आफात है ना, जी जी। ये अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। लेकिन अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान का एक क्लाइमेट का सिस्टम है कि आप देखते हैं कि हमें जो सर्दियों की बारिशें हैं वो वेस्टर्ली से होती हैं और जो गर्मियों की बारिशें हैं वो मॉनसून सीजन में होती हैं। जी जी। अब ये जो रेंज होती हैं ये एक नॉर्मल पैटर्न से चलती हैं। अब लेकिन ये पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, तो उसकी वजह से ये जो कुदरती आफात है, हाई एक्सट्रीम फ्लड जो है वो आप देखते हैं कि आना शुरू हो गए हैं स्टूडियो। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये हाई भी एक्सट्रीम फ्लड जो है वो आना शुरू हो गया है। जी जी। तो अब इस क्लाइमेट इम्पैक्ट ने आप देखेंगे कि IPCC 6 जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमारे जो पूरे ग्लोब का दर्जा हरारत 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ चुका है। तो जिससे नॉर्मल जो आप देखेंगे कि नॉर्मल रेंज होती थी वो उसके नतीजे उसके बजाय आप एक्सट्रीम इवेंट्स आप ऑब्जर्व करते हैं कि अनयूजुअल रेंज, एक्सट्रीम फ्लड्स और इस तरह के जो इवेंट्स है ना अब आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल साइकिल। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताएं खास तौर पर जो शहरी इलाके हैं इनमें शदीद बारिशों के मुमकिना तवील जो एक स्पेल चल रहा होता है उसके नतायज क्या हो सकते हैं जो कंटिन्यूस बारिशें हो रही होती हैं? इस तरह से मुझे बता दें। जी, आवाज आ रही है आपको? मौसम जी 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 सुन। आपकी आवाज कट गई है, मैं आपके स्टूडियो पहुंच गया हूँ वैसे। अच्छा, स्टूडियो पहुंच गए आप। चलें, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। चले इस तरह करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, फिर डॉक्टर मोहम्मद वकार साहब पहुंच गए तो आमने सामने दूबदू बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, फिर इंशाल्लाह दोबारा हाजिर हो रहे हैं।